اور میں اپنے ویورز کے سامنے اس بات کا اعتراف کر رہا ہوں، دھمکیوں سے معاملات حل نہیں ہوتے، گن پوائنٹ پہ مذاکرات نہیں ہوتے، مذاکرات کرنا ہو تو چپ رہتے ہیں، زبان نرم کرتے ہیں، یا تو گالی کے جواب میں گالی، گھوری کے جواب میں گھوری کرو۔ آپ صرف 3 مہینے کے لیے اپنے ساتھیوں کو اور سب کو سمجھائیں۔ یہ مشورہ میں نے آپ کی جو قائد ہیں، آپ کے قائد کی جو صاحبزادی ان کو دیا، بالکل نہیں۔ میں مانتا ہوں میری زبان زہر اگلتی۔ السلام علیکم ویورز، سلامتی کی دعائیں آپ کے لیے اور ہم سب کے وطن کے لیے۔ خواجہ آصف ایک دو بار شاید کو پہلے باتیں مجھے اچھی لگی ہوں، آج خواجہ صاحب کی بات مجھے بڑی خوبصورت لگی ہے۔ ورنہ نارملی وہ زہریلی زبان استعمال کرتے ہیں، جو میں کر سکتا ہوں وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ سیاستدان ہیں اور انہوں نے اسی بات کا ذکر کیا ہے آج ان اے وے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ سیاستدان معاملات کے حل کے لیے سیاسی زبان استعمال کرتے ہیں، آپ بالکل سول نافرمانی کریں، یعنی ظاہر پی ٹی آئی کو کہہ رہے ہیں دھمکیوں سے معاملات حل نہیں ہوتے، گن پوائنٹ پہ مذاکرات نہیں ہوتے، مذاکرات کرنا ہو تو چپ رہتے ہیں، زبان نرم رکھتے ہیں۔ مذاکرات کرنا ہے تو بانی پی ٹی آئی کو پہل کرنا ہوگی، زبانیں اگلنا اس وقت بند ہو سکتی ہیں جب دونوں اطراف سے ہو۔ میں ساری باتوں سے خواجہ صاحب کی اتفاق کرتا ہوں سوائے آخری بات، زبانیں اگلنا، آگ اگلنا اس وقت بند ہو سکتی ہیں جب دونوں طرف سے ہو۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ خواجہ صاحب صوفیاء سے پوچھیں، انبیاء کا رویہ دیکھیں اور دانشوروں کا، گالی کے جواب میں گالی نہیں۔ اگر کوئی جانور آپ پہ بھونکتا ہے تو آپ جواب میں بھونکتے نہیں۔ یہ I can afford to talk in these terms because I am not a politician. Politician اور چیز کا نام ہے، پولیٹیشین اس چیز کا نام ہے جو پہلے آپ نے ڈیفائن کیا ہے، ایک بزرگ کی طرح، ایک بڑے بھائی کی طرح آپ نے، ایک ساتھی کی طرح۔ رائیولز کیا ہوتا ہے؟ اسپورٹس مین اسپرٹ کسے کہتے ہیں کہ دو مخالف فریق آپس میں جو بھی گیم ہو، ایون وٹ از باکسنگ، اینڈ آف دا گیم وہ کانگریچولیٹ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں۔ یہی بات آپ نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، جس کو میں اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ دھمکیوں سے معاملات حل نہیں ہوتے۔ خوبصورت، یہ ایک بڑے، ایک سینئر، ایک مدبر اور ایک بڑے بھائی جیسا رویہ ہے۔ گن پوائنٹ پہ مذاکرات نہیں ہو سکتے، بالکل ٹھیک ہے۔ مذاکرات کرنا ہو تو چپ رہتے ہیں، زبان نرم رکھتے۔ خوبصورت بات۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے جو اپنی زندگی میں اپنی چند چیزوں سے جو نفرت ہے اور بہت ہے، ان میں سے نمبر 1 چیز پتہ کیا ہے؟ میں نے چند سال پہلے آقا کی کا ایک حکم پڑھا کہ جو تند خو ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس کے بعد سے لے کے اب تک میری جنگ خود اپنے خلاف جاری ہے، اور میں اپنے ویورز کے سامنے اس بات کا اعتراف کر رہا ہوں۔ میں بہت تند خو آدمی تھا، اب بھی، چونکہ میں نے بہت لیٹ پڑھا۔ میں نے حضور کا یہ حکم اگر بہت چھوٹی عمر میں پڑھ لیا ہوتا، یا ٹین ایج میں پڑھ لیا ہوتا، یا ایون 40s میں پڑھ لیا ہوتا، تو میں آج بالکل مختلف آدمی ہوتا۔ اس کے بعد میں نے اپنی لگامیں کھینچی ہیں، اپنی تند خوئی پہ، اپنے غصے پہ میں پوری کوشش کرتا ہوں، لیکن اب تک میں مطمئن نہیں ہوں اپنی پرفارمنس سے۔ تو یہ جو بات کی ہے نا خواجہ آصف نے، زبان نرم کرتے ہیں، زبان نرم رکھتے ہیں، تو یہ بڑی خوبصورت بات۔ صرف آخری جملہ جو ہے اس کو خواجہ صاحب آپ ری وزٹ کریں کہ زبانیں آگ اگلنا اس وقت بند ہو سکتی ہیں جب دونوں اطراف سے ہو۔ غلط ہے، آزما کے دیکھ لیں۔ آپ صرف 3 مہینے کے لیے اپنے ساتھیوں کو اور سب کو سمجھائیں۔ یہ مشورہ میں نے آپ کی جو قائد ہیں، آپ کے قائد کی جو صاحبزادی ان کو بھی دیا تھا، بالکل نہیں، بند کر دو۔
کتنی دیر تک؟ سٹیمنا، لوگوں کا ری ایکشن شروع ہو جائے گا کہ یار یہ تو کبھی کوئی نیگیٹو، کوئی غلط بےہودہ لچر بازاری بات کرتے ہی نہیں، سارا کچھ ان کے کھاتے میں جانا شروع ہو جائے گا. میں اپنی طرف سے کوئی مشورہ نہیں دے رہا، صرف آپ کو آپ ہی کی باتیں یاد دلا رہا ہوں اور ایکسپلین کر رہا ہوں. ایکسلنٹ، بہت ہی اچھی. تو آگے انہوں نے کیا کہا، دیکھیں قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ پہلی بار پی ٹی آئی کی طرف سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے. اعتراف کیا، بہت خوبصورت کیا. آگے وہ کہتے ہیں مانتا ہوں میری زبان زہر اگلتی ہے، آپ مٹھاس تو ڈالیں، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے نہیں، غلط ہے یہ بھی. تو آپ نے یہ اعتراف بھی آپ کا علی ظرفی ہے کہ میری زبان زہر، مانتا ہوں میری زبان زہر اگلتی ہے، آپ مٹھا ان کے میٹھے کا انتظار نہ کریں. ہفتہ، 2 ہفتے، مہینہ، 2 مہینے، پوری قوم اس بات کا نوٹس لینے پہ مجبور ہو جائے گی کہ یار خواجہ آصف یا آپ اس بندے کے ساتھی، ان کا ڈکشن بدل گیا ہے، ان کی زبان بدل گئی، ایسا نہیں ہوتا. تو یہ اگلا جملہ پھر آپ کا بہت اچھا ہے کہ آپ نے تو سول نافرمانی کی بندوق تان رکھی ہے، پہلے آپ وہ کر لیں پھر بات کر لیں گے، پھر آپ نے وہی بات کر دی. تو ایک طرف لگ جائیں آپ، یا تو گالی کے جواب میں گالی، گھوری کے جواب میں گھوری کرو. آپ کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے چونکہ آپ حکومت میں ہو. وہ ان کے اندر ایک اینگر ہوگا، دے آر وونڈیڈ، دے آر فرسٹریٹڈ، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو لیکن بنیادی طور پہ پہلی بار خواجہ آصف نے بات تندی سے کی تھی، لیکن بات وہ کمال کی تھی. کوئی شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے. یہ خواجہ صاحب کے ہی جملے ہیں جو اسمبلی میں انہوں نے بولے تھے. تو ٹھیک ہے، بہت پتہ کی بات آپ نے کی ہے. جو زبان کی نرمی ہے یہ تو بڑے بڑے سنگ دلوں اور جاہلوں کو نرم کر دیتی ہے. اور ایک بار پھر میں یہ کہہ رہا ہوں، میں نے ایک بار مصطفیٰ کمال، میرا ان سے بہت پیار کا تعلق ہے، کراچی ایم کیو ایم کے، میں نے کہا تھا کہ یار بات سنو، مجھے تو سیاست کی سمجھ نہیں ہے، نہ مجھے کوئی دلچسپی ہے، لیکن اگر یہ کرنا ہی ہے، یہ سنت بھی ہے، لیکن اس طرح کرو نا، پھر سنت ہے. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ یار آپ سیرت پہ 2 4 5 7 کتابیں پڑھ لو. کوئی سچویشن کسی انسان پہ آ ہی نہیں سکتی جو رسول اللہ نے فیس نہ کی ہو. کتنے کے لوگ ہیں دنیا میں جن کے والد دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ان کی پیدائش کے بعد؟ بتائیں. اگلی بات سنیں، کم سن بچہ، والدہ بھی رخصت ہو گئی، نہ کوئی بہن نہ کوئی بھائی. دنیا میں سروے کر کے دیکھو، اربوں کی آبادی میں چند لوگ بھی شاید ایسے نہ ملیں آپ. اور پھر جہاں اپنا ہی خاندان، کوئی دوست، کوئی دشمن، کوئی حاسد، کوئی الزام لگانے والے، کوئی گند پھینکنے والے، کوئی پتھر چلانے والے. سوچیں، یہ کر کے دیکھو. بہرحال تھینک یو خواجہ آصف. ایک بات بڑی یہ جو رچرڈ گرینل یا پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، جو نیا آیا ہے، وہ جس کے بارے میں وہ تو اس نے کہا ہے، اس کی کوئی ٹویٹ آئی ہے، اس نے کہا ہے کہ فری عمران خان. تو ابھی سے دیکھنا ویکھنا شروع کر دو، ادروائز یہ بات اگر آگے بڑھ گئی تو فری عمران خان تو کر دو. یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. وہ ہی از ناٹ اے کریمنل. بے وقوفی ہو جاتی ہے، حماقت ہو جاتی ہے، جہالت ہو جاتی ہے، لیکن خدا کا واسطہ یار کسی آدمی کے اتنے لمبے چوڑے پازیٹیو کنٹریبیوشنز کو ایک بات پہ کر دینا. اگر ہو بھی گیا ہے، مس کیلکولیشن ہو گئی ہوگی، کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہوگی، کنوے غلط ہو گئی ہوگی، 1001 پاسبلٹی، تو باقی کیا ہے. ہنسی تو بھٹو کو بھی چڑھا دیا تھا. تو تاریخ اس کے منہ پہ تھوکتی ہے اور تھوکتی جائے گی. ہم قوم بھی عجیب ہے. میں آج یہ ایک ڈاکیومنٹری سی دیکھ رہا تھا اس بندے پہ،
وہ کروڑوں عوام کے سامنے آتے پڑھ پڑھ کے جھوٹ بولتا رہا اور پتہ نہیں 10 سال 9 سال قوم کے کھا گیا. اور یہاں وہ بے غیرت بھی موجود تھے جو اس کو کہتے تھے کیا مرد مومن مرد حق. وعدہ تو ایک آدمی کے ساتھ نبھانا ضروری ہوتا ہے. اگر آدمی کا خون اچھا ہو تو اس نے کروڑوں انسانوں کے ساتھ ہزاروں سینکڑوں وعدے کیے اور مکر گیا, لیکن اس کو بھی مل گئے تھے چمچے کرچھے کتورے مرد مومن مرد حق کہنے والے. اس لیے بہتر یہی ہے. میری صحت پہ ذات پہ یا میرے ارد گرد پہ میرا فرق نہیں پڑتا. بہت برا حال ہے لوگوں کا, آپ یقین کرو. کئی مہینے کیا میرا خیال اب تو 2-2.5 سال ہو گیا مجھے باہر جاتے ہوئے. اور یہ نہیں کہ ان لوگوں کی وہ جو پی ڈی ایم ای ہے یہ جو بالکل ہی فیک لوگ ہیں, ان سے پہلے سے مجھے اکتاہٹ ہو گئی تھی. سڑکوں پہ جاتے ہوئے خوف آتا ہے. بہرحال باقی مرضی.